بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس 5ویں کلاس ہے اور اس کا دوسرا موضوع ہے غار حرا، جس غار کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کرنے کے لیے چلے جایا کرتے۔ آپ وہاں کچھ عرصے کے لیے خلوت ندی ہوتے، خلوت میں تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے۔ وہاں آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرتے، اللہ کی ذات کے اندر مشاہدہ کرتے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل، دماغ، روح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوئے، اور یہ ہر انسان کی یہ ضرورت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے تیار کیا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو کے گوشے میں جا کے کچھ وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اس وحی کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل ہو جائے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا تھا۔ یہ جو غار حرا ہے، یہ مشہور معروف پہاڑ ہے جبل نور۔ یہ اس پہاڑ پہ واقع ہے، جبل نور، نور کا پہاڑ۔ اس کو جبل نور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس پہاڑ کی غار حرا کے اندر قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی ابتدا اس پہاڑ سے ہوئی، اس پہاڑ کے اوپر وحی کے نازل ہونے سے ہوئی۔ اس مناسبت سے اس کو نور کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ آج بھی جب لوگ جاتے ہیں تو اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ قرآن کی برکت سے آج بھی اس پہاڑ کے اندر ایک روشنی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے۔ رات میں جب لوگ وہاں پہ سفر کرتے ہیں تو کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، کسی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، لیکن قدرت کی طرف سے یہ پہاڑ جو ہے وہ روشن ہوتا ہے۔ یہ آج تک اس چیز کا لوگ جو ہے مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جبل نور پہاڑ کی غار حرا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں غار میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا کہ فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے مجھے سینے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبایا، پھر الگ کیا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے فرشتے سے کہا کہ میں کیا پڑھوں؟ تو اس نے پھر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات مجھے پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بارے میں سیرت نگاروں کے ہاں 3 مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ پہلی وحی یہ نازل ہوئی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات۔ دوسری رائے یہ ہے کہ سورہ مدثر کی پہلی آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، یہ جو ہے وہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ 3 رائے ہیں سیرت نگاروں کی۔ ان میں سے جو زیادہ بہتر اور صائب رائے ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے حوالے سے ہے۔ تو اس طرح غار حرا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی۔